نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 150 سے لفظی ترجمہ۔ و اور من حیث جہاں کہیں سے، خرجتا خرج نکلو، تا تم، یہ ہم نے پہلے بھی سیکھا ہے کہ جبھی بھی کوئی ورب یا فعل کے آخر میں تا کے اوپر زبر ہو تو تم کا معنی دیتا ہے۔ تو نکلو تم، فولی فا تو، ولی پھیر لو، وجہ کا وجہ چہرہ، کا اپنا چہرہ اپنا، شطر طرف، شطر طرف یا ڈائریکشن کو کہتے ہیں، المسجد الحرام مسجد حرام، وحیثما و اور حیثما جہاں کہیں، کنتم کن ہو، تم ہو تم، فولو تو ولو پھیر لو، وجوہکم وجوہ چہروں کو، کم اپنے چہروں کو اپنے، وجہ سنگل فارم میں ہے اور وجوہ پلورل فارم میں ہے، شطرہ طرف اس کی، لی اللہ یہ 3 لفظ ہے، لی پلس ان پلس لا، لی کا ترجمہ تاکہ، ان کے، لا نہیں یعنی تاکہ نہ، یکون ہو، للناسی لیے ناسی لوگوں کے، علیکم حجتن علیکم علی پر، کم تم پر، لیکن اگر حجت سے پہلے علیکم آ جائے تو یہاں پہ خلاف کا معنی ہوگا، تو یہاں ہم لکھیں گے علیکم تمہارے خلاف، حجتن کوئی حجت، اور اس کا روٹ ورڈ ہے ح جیم، اور حجت یا تو کسی کے حق میں ہوتی ہے یا تو کسی کے خلاف ہوتی ہے۔ اللہ سوائے، الذین ان لوگوں کے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منہم من سے، ہم ان میں سے، فلا تو، لا نہ، تو نہ، تخشوہم تا سے شروع ہو رہا ہے تو تم ڈرو، ہم ان سے، اور روٹ ورڈ ہے خا شین یا، خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت کی وجہ سے ہو، وخشونی وخشو، یہاں پہ وا کا ترجمہ اگر ہم اور کی جگہ بلکہ لکھیں تو زیادہ بہتر ہے، تو بلکہ وخشونی بلکہ ڈرو، نی مجھ سے، ولی اتم و اور، لی اس لیے کہ، اتم میں پورا کروں، تمام کرنے سے ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا، تو روٹ ورڈ ہے تا میم، اور اس لیے کہ میں پورا کروں، نعمتی میری نعمت، علیکم علی پر، کم تم پر، وَلَعَلَّكُمْ و اور، لعل تاکہ، کم تم اور تاکہ تم، تہتدون تا سے شروع ہو رہا ہے تو تم ہدایت پا جاؤ۔ نیکسٹ آیت 151، کما جیسا کہ، ارسلنا ارسل بھیجا، نا ہم نے بھیجا ہم نے، فی میں، کم تم یعنی تم میں، رسولن ایک رسول، اوپر 2 زبر کی تنوین، اس وجہ سے ہم یہاں ایک بھی لکھ رہے ہیں ساتھ میں، ایک رسول، منکم من سے، کم
تم میں سے، یتلو یا سے شروع ہو رہا ہے تو وہ کا معنی ہوگا، وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم علی پر، کم تم پر، آیاتنا آیات نا ہماری آیات ہماری، وَيُزَكِّيكُمْ روٹ ورڈ ہے ز کاف واو، اور زکوٰۃ بھی اسی سے ہے، تو و اور یا سے شروع ہو رہا ہے وہ، اور آخر میں کم تم، اور وہ پاک کرتا ہے کم تم کو، وَيُعَلِّمُكُمْ جب ہم اس طرح لام پر تشدید دیکھیں تو یہاں اس میں سکھانے کا معنی ہے، و اور یعلم وہ سکھاتا ہے، یا ہے نا تو اس وجہ سے ہم یہاں پر وہ لکھ رہے ہیں، اور وہ سکھاتا ہے کم تم کو، الکتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت، وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھاتا ہے کم تم کو، ما جو لم نہیں، تکونو تا سے شروع ہو رہا ہے تو تم تھے، تعلمون تا سے شروع ہو رہا ہے تو تم علم رکھتے یا تم جانتے۔ نیکسٹ آیت 152، فَاذْكُرُونِی پس، اذکرو ذکر کرو، نی میرا، پس ذکر کرو میرا، پس یاد کرو مجھے، اذکرکم اذکر میں یاد کروں گا، کیونکہ شروع میں الف آ رہا ہے، اگر شروع میں نون ہوتا تو ہم کا معنی ہوتا، اور اگر شروع میں تا ہوتا تو تم کا معنی، اگر یا ہوتا تو وہ کا معنی، اور یہاں شروع میں الف ہے تو یہاں اذکر میں یاد کروں گا کم تم کو، وشکرو لی وشکرو اور شکر کرو، لی لیے میرے، ولا اور نہ، تکفرون تا سے شروع ہو رہا ہے تم ناشکری کرو، نی میری، یہاں پہ کفر کا معنی ناشکری کا ہے، کفرا کا معنی ہوتا ہے چھپانا، اور ناشکرا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو چھپا لیتا ہے، تکفرون تم ناشکری کرو، نی میری۔ تو آج کے سبق میں جو ایک نیا رول آپ نے سیکھا ہے، حجت سے پہلے اگر علا آ جائے، علیکم، تو وہ خلاف کا معنی ہوگا، اور ہم نے آج کے سبق میں دیکھا وَيُعَلِّمُكُمْ، اگر اس طرح لام پر ہم تشدید دیکھیں تو سکھانے کا معنی ہوگا، اور ہم نے دیکھا اذکرکم میں یاد کروں گا، کیونکہ الف سے شروع ہو رہا ہے اور مضارع ہے، اور اس طرح اگر الف سے شروع ہوتا ہے تو میں کا معنی دے گا، اگر نون سے شروع ہو تو ہم کا معنی، تا سے شروع ہو تو تم کا معنی، اور یا سے شروع ہو تو وہ کا معنی۔ الحمدللہ بہت ہی آسان سبق ہے، تو الحمدللہ چلیں اس کی ہم تفسیر بھی سن لیتے ہیں۔ آیت 150 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس جگہ سے آپ نکلے اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے اسی طرف کیا کرو، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے۔ اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ظلم کیا؟ اس سے مراد ہو سکتا ہے اہل کتاب کے اناد رکھنے والے، یا پھر مشرکین مکہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ تم ان سے نہ ڈرو، یعنی ان ظالموں سے نہ ڈرو، یعنی مشرکوں کی باتوں کی پرواہ مت کرو۔ وہ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا قبلہ اختیار کر لیے ہیں، تو عنقریب ہمارا دین بھی وہ اختیار کر لیں گے، وہ ہمارا دین بھی ضرور اپنا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی باتوں کی پرواہ مت کرو، اور فرمایا پھر اس کے بعد کہ مجھ ہی سے ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں، اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ،
یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھی سے ڈرو، یعنی جو حکم میں دے رہا ہوں میں دیتا رہوں اسی پر بغیر کسی ڈر اور خوف کے عمل کرتے رہو۔ نیکسٹ آیت میں، آیت 151 میں نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح ہم نے تم میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر فرما کر آیت 152 میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی، اس لیے تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِی، میری شکر گزاری کرو، وَلَا تَکْفُرُونَ، اور ناشکری سے بچو، یعنی ان نعمتوں پر تم میرا ذکر اور شکر کرو، کفران نعمت مت کرو۔ ذکر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے ہر وقت، یعنی اسی کی تسبیح، تحلیل اور تکبیر بلند کرو۔ اور شکر کا مطلب کیا ہے؟ کہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قوتیں دی ہیں وہ سب اسی کی اطاعت میں صرف کریں، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوتوں کو، نعمتوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا یہ ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں لگائیں، اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے بچائیں۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔